بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر معاشی پسماندگی اور اس خطے میں بڑھتی غربت، بے روزگاری اور ان کے مسائل کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ وسائل کے اعتبار سے ایک مالا مال ملک ہے، جہاں پر معدنی وسائل سے لے کر اور سمندری وسائل اور اس کے علاوہ نوجوانوں کی کثیر آبادی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں نوجوانوں کا 60% سے زائد حصہ شامل ہے۔ نوجوان کسی بھی ملک کی آبادی کے اندر ایک اہم حصہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے پاس نوجوانوں کے حوالے سے بھی ایک بھرپور آبادی موجود ہے، مگر اگر یہ آبادی پراپر طور پر یوز نہ ہو تو پھر یہ جو آبادی ہے وہ ایک بوم کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کو پاپولیشن بوم بھی کہا جاتا ہے نارمل لینگویج میں، یا اگر سوشو اکنامک لینگویج میں اگر آپ بات کریں تو ایسی پاپولیشن جو کہ بجائے رحمت کے نعمت کے زحمت بن جائے، یعنی کہ اگر اوور پاپولیشن کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو جائے اور وہی جو پاپولیشن ہے وہ نیگیٹو سرگرمیوں میں انوالو ہو جائے تو پھر اسے اوور پاپولیشن یا پاپولیشن بوم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ خیر، پاکستان ان تمام وسائل سے مالا مال ہے جو کسی بھی ملک کی ترقی و تعمیر کے لیے کافی ہوتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی کئی برسوں سے پاکستان کے اندر مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں۔ خطے کی اگر بات کریں، ہندوستان، پاکستان، چائنا، یہ تینوں جو نیبر کنٹریز ہیں، اگر ان کی پاپولیشن کے حوالے سے بات کریں تو تینوں نیبر کنٹریز کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً آدھی دنیا کی پاپولیشن کے برابر ہے، یعنی کہ ساری دنیا کی اگر پاپولیشن آج جو ہے وہ 8 بلین ہے تو چائنا اور انڈیا کی پاپولیشن کو اگر ایڈ کریں تو تقریباً 3 بلین بنتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی پاپولیشن جو تقریباً 28 کروڑ تک جا پہنچی ہے، اس کو بھی اگر ایڈ کریں تو یہ 3.5 بلین آلموسٹ جا کر پہنچ جاتی ہے۔ اگر بنگلہ دیش، افغانستان کی پاپولیشن اور ایران کی، یعنی کہ پورا جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا جو زون ہے، اس کو اگر ہم ایڈ کریں تو تقریباً یہ پاپولیشن 4 بلین تک جا پہنچتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ریسٹ آف دا کنٹریز ہیں، وہ باقی جو کنٹریز ہیں وہ 4 بلین پاپولیشن رکھتی ہے اپنے اندر۔ لیکن چونکہ اتحاد اور اتفاق نہیں ہے اس خطے میں، جو کہ اس خطے کی معاشی پسماندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ یورپین کنٹریز کو دیکھیں، شینگن زون کو دیکھیں، ان تمام کنٹریز نے اپنے بارڈرز اوپن کیے ہیں ایک دوسرے ممالک کے لیے، حالانکہ وسائل کی کمی ہے ان کے پاس، لیکن 26 سے زیادہ ممالک کا آپس میں معاشی طور پر، ماحولیاتی طور پر ایک اتحاد ہے، اتفاق ہے ان کا۔ کسی بھی ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک بغیر کسی سفری دستاویزات کے سفر کر سکتا ہے اور وہاں پر جاب کر سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے، وہاں کی پروڈکٹ سیل کر سکتا ہے۔ اسی لیے ان ممالک میں غربت کا ریشو جو ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا ساؤتھ ایشین ریجن۔ تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہی فارمولا اس جگہ پر اڈاپٹ کیا جائے، یعنی کہ انڈیا، پاکستان، چائنا، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان تمام ممالک جو کہ ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی بھی ہے اس سے پہلے، سارک آرگنائزیشن، یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل جو مونوپلی ہے، یہ اسی لیے اس خطے کو مضبوط نہیں ہوتا دیکھنا چاہتی، کیونکہ اگر یہ خطہ اسٹیبلش ہو گیا، بن گیا، اور ان تمام ممالک کے بارڈرز اگر آپس میں اوپن ہو جائیں اور یہاں اگر امن و امان قائم ہو جائے، تو پھر چائنا کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان میں، انڈیا میں، پاکستان کی پروڈکٹ انڈیا میں، انڈیا کی پروڈکٹ چائنا میں، اور پاکستان کے اور انڈیا کے لوگوں کے درمیان اگر تجارتی راہداری اوپن ہو جاتی ہے، یہ کسی صورت بھی یورپی یونین یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے ترقی کی راہوں پر گامزن ہونا ہے، پاکستان نے، ایران نے، افغانستان نے، انڈیا نے، مجموعی طور پر اگر پورے خطے کو ترقی کی منازل کو طے کروانا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ خطے کے بارڈرز کو اوپن کر دیا جائے۔ جیسے شینگن زون ہے، میں نے پہلے ذکر کیا، ان کے تمام بارڈرز اوپن ہیں۔
ان کی پروڈکٹس ایک دوسرے ممالک میں جاتی ہیں، وہ لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں. جب لوگ ٹریول کریں گے ٹورزم میں اضافہ ہوگا، جب ٹورزم بڑھے گا زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے. اس طرح سیم فارمولا جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ ایک معاشی بحالی کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے. والسلام.